السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ہم اور آپ کو سننے اور سنانے سے قبل بارگاہ رسالت مآب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، یہ مدینہ رجب المرجب کا مدینہ ہے۔ اس سے پہلے جمعہ کو جب بیان ہوا تھا، میں نے بتایا تھا کہ یہ مدینہ بہت ہی عظمت والا اور برکت والا مدینہ ہے۔ اس میں بہت سارے واقعات رونما ہوئے، بہت بڑی بڑی شخصیات سے یہ مدینہ تعلق رکھتا ہے۔ ابھی حال ہی میں 6 رجب اس سے خواجہ علی نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزرا ہے، 6 رجب کو ہوا، اور اسی مدینے کی آج 13 تاریخ ہے۔ آج کا دن بہت ہی پیارا دن ہے، بڑی ہی پیاری تاریخ ہے۔ آج کی تاریخ میں یعنی 13 رجب المرجب کو مولائے کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی پیدائش کا بھی دن ہے۔ تو اس حساب سے بھی آج کی تاریخ جو 13 رجب المرجب ہے بڑی بابرکت ہے، بڑی عظمت والی تاریخ ہے۔ اس کے بعد 22 تاریخ یعنی 22 رجب کو ہم اور آپ پورے کی نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، جس کو منسوب کیا جاتا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے۔ اور بھی یہ مہینہ بہت ساری شخصیات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ سارے لوگوں کا بیان ممکن نہیں ہے، لیکن چونکہ میں نے اس سے پہلے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے تھوڑا بہت بیان آپ کے سامنے پیش کیا تھا، آج انشاءاللہ کچھ اور بیان ان کی ذات پاک کے حوالے سے میں آپ کے گوشے گزار کروں گا، تاکہ جن کے نام کی ہم نیاز کرتے ہیں ان کی ذات کے بارے میں، ان کے مقام کے بارے میں، شان کے بارے میں ہم اور آپ جان لیں کہ یہ شخصیات کتنی عظیم اور کتنی بابرکت ہے۔ تھوڑا سا بیان، چونکہ آج 13 تاریخ ہے، مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا بھی دن ہے، تو حصول برکت کے لیے اور ہم گنہگاروں کی مغفرت کے لیے ان کا بھی ذکر خیر میں کرنا چاہوں گا۔ ان کی شان تو بہت بلند ہے، لیکن 2-4 باتیں بتا کر کے پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں بیان کروں گا۔ مولائے کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی شان بہت بلند ہے، بہت اعلیٰ ہے۔ یہاں تک کہ جو ولایت کا سلسلہ جو چلتا ہے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ علی نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا خود امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تو ولایت جتنا بھی سلسلہ ولایت کا چلا ہے نبوت کے بعد، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے چلا ہے۔ یعنی آپ کی ذات سے یہ سلسلے ولایت شروع ہوتا ہے، اور جتنے بھی اللہ کے ولی دنیا میں ہیں یا قیامت تک ہوں گے، سب کو ولایت آپ کے در سے ہی ملے گی، آپ کی ذات ہی سے ملے گی۔ چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اور صحابہ کرام نہیں رہے، لیکن اولیاء کرام ضرور قیامت تک اللہ ہر دور میں، ہر خطے میں، ہر محلے میں پیدا فرماتا رہتا ہے۔ تو جو ولایت
پہلی شان تو یہ ہے، اور مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابها، کہ میں، یعنی سرکار اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی علی اس کے دروازہ ہے علم کے اور میں علم کا شہر ہوں۔ اب جس انسان کو علم کے شہر میں انٹری لینا ہے، داخلہ لینا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو دروازے سے ہو کر کے آنا پڑے گا، تبھی جا کر کے شہر میں وہ داخل ہوگا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سرکار کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہے، سرکار سے قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، فیض لینا چاہتا ہے، تو اس کو پہلے علی کی قدم بوسی کرنی پڑے گی، علی کے دروازے پہ دستک دینی پڑے گی، کیونکہ آقا علم کا شہر ہے اور علی اس کے دروازہ ہے۔ تو بغیر دروازے سے انسان نہ تو گھر میں داخل ہو سکتا ہے، نہ ہی کہیں پہ اور داخل ہو سکتا ہے۔ تو اس فرمان سے بھی مولائے کائنات کی شان اجاگر ہوتی ہے کہ اللہ نے آپ کو کتنی شان اور کتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ دوسری شان آپ کی یہ ہے کہ آپ خود سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد ہیں، یعنی اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، آپ کے نکاح میں آتی ہیں، تو گویا کہ اس حساب سے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہوئے۔ اور جب آپ کا نکاح ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنی بیٹی یعنی فاطمہ سے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، میں تمہارا نکاح ایسے انسان کے ساتھ کرتا ہوں جو میرے خاندان میں سب سے اعلیٰ انسان ہے۔ یہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے خاندان میں جو سب سے اعلیٰ انسان ہے، جو ساری خوبیوں کا جامع ہے، سب سے بہترین انسان ہے، وہ مولائے کائنات ہے، اور اے بیٹی فاطمہ، میں تیرا نکاح انہی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس سے بھی مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری بات آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ سرکار اس کی شان خود بیان کرے، ظاہر سی بات ہے وہ شان ہی والا ہوگا، وہ نرالا انسان ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اب مولا کے بہت سارے معنی ہیں، مولا کے معنی مددگار بھی ہوتا ہے، مولا کے معنی ہمدرد بھی ہوتا ہے، اور مولا کے معنی رہبر پیشوا رہنما آقا کے بھی ہوتا ہے۔ تو سارے معانی اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں، ذہن میں تصور کر سکتے ہیں کہ جس کے سرکار مولا ہے اس کے علی مولا ہے، جس کے سرکار مددگار ہے اس کے علی مددگار ہے، جس کے سرکار ہمدرد ہے اس کے علی بھی ہمدرد ہے۔ تو ان تمام باتوں سے مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اجاگر ہوتی ہے، ہمارے ذہن میں اس کا خاکہ موجود ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے مولائے کائنات کو بہت ہی باکمال بنایا۔ دوسری بات شاید میں نے کہیں بیان کی ہو کہ مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے بہت حسین و جمیل بنایا، بہت ہی زیادہ خوبصورت تھے آپ، بہت ہی زیادہ حسین و جمیل تھے آپ۔ یہی وجہ ہے کہ سارے صحابہ کرام کے ناموں کے آگے ہم لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ یعنی اللہ ہی لوگوں سے راضی ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب کہ اللہ ہی لوگوں سے راضی ہے، اور اس کا جو سرٹیفکیٹ جو اس کی سند ہے وہ قرآن سے ہے۔ لیکن جب مولائے کائنات کا نام لیا جاتا ہے، یہ بھی صحابی رسول ہیں، اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، داماد رسول ہیں، لیکن آپ کے آگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں لگایا جاتا، بلکہ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم لگایا جاتا ہے۔ تو اس کی ایک وجہ علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں، چونکہ آپ اتنے زیادہ خوبصورت تھے، اتنے زیادہ حسین و جمیل تھے، تو اسی لیے آپ کے نام کے آگے یہ لگایا جاتا ہے، یعنی یہ دعائیہ کلمات ہیں کہ اللہ آپ کے حسن میں اور اضافہ فرمائے، یعنی اللہ آپ کو اور ترقی عطا فرمائے، آپ کو اور خوبصورتی عطا فرمائے۔ تو آپ بہت ہی زیادہ حسن و جمال کے پیکر تھے، سراپا حسین و جمال اللہ نے آپ کے ذات کو بنایا تھا۔ اس کے علاوہ بھی
کی احادیث شریف میں بہت ساری خوبیاں مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتی ہیں، لیکن چونکہ آج 13 رجب المرجب ہے، آپ کی پیدائش کا دن ہے، تو میں نے حصول برکت کے لیے آپ کا ذکر خیر کرنا ضروری سمجھا، تو چند باتیں آپ کے گوشے گزار میں نے کر دی۔ اب میں آتا ہوں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، جو کہ میں نے اس سے پہلے بیان میں بتایا تھا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھٹی پشت میں آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں جا کے شامل ہو جاتے ہیں، یعنی اوپر سے اگر آپ گرے تو مولا کائنات تک 5 رشتہ آپ کا پہنچتا ہے۔ تو ہم 22 تاریخ کو آنے والی جن کے نام پر اہل سنت والجماعت کوڑے کے نام کی نیاز دلاتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہم اور آپ اس کو منسوخ کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ خلیفہ منصور کا اس وقت زمانہ تھا، تو خلیفہ منصور کے خادموں نے، دربانیوں نے یہ غلط فہمی پھیلا دی کہ جو امام جعفر صادق ہیں وہ آپ کی خلافت کو، آپ کی بادشاہت کو بہت برا بھلا کہتے ہیں اور آپ کے بارے میں الزام لگاتے ہیں، تانا کشی کرتے ہیں۔ بادشاہ نے دربانوں کو حکم دیا کہ جا کر اس کو میرے پاس لاؤ، میرے بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ تو دربان گئے اور کہا ہے جعفر صادق خلیفہ منصور نے آپ کو بلایا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، اور ادھر خلیفہ منصور نے اپنے درباریوں کو حکم دے رکھا تھا کہ جیسے ہی امام جعفر صادق آئے تو ان کا سر قلم کر دینا، ان کا سر سب سے جدا کر لینا، نہ رہے گی بانس نہ بجے گی بانسری، چونکہ ہماری خلافت کے بارے میں برا بھلا کہنا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی دربار میں حاضر ہوئے تو آپ ڈائریکٹ جا کر کے خلیفہ منصور کے سامنے بیٹھے، بات چیت ہوئی، پوچھ تاچھ ہوئی۔ آپ نے کہا نہیں میں تمہیں کیوں برا بھلا کہوں گا، ہم لوگ تو فقیر ہیں، درویش، ہمیں بادشاہی سے کیا لینا دینا، تم جو کرو تمہارا اعمال تمہارے ساتھ ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ آپ نے صفائی دے دی، بادشاہ کو یقین ہو گیا اور آپ وہاں سے چلے گئے۔ اب خلیفہ منصور نے پھر اپنے درباری کو بلایا کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ جیسے ہی وہ دروازے سے داخل ہو ان کا سر قلم کر دینا، لیکن تم لوگ تو پتہ نہیں کہاں چھپ گئے، کہاں کھڑے ہو گئے جا کے۔ تو درباریوں نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ یقین مانے، میری بات پر یقین کریں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے، بیٹھے، بات چیت بھی ہوئی، لیکن قسم کھا کے میں یہ بات کہتا ہوں کہ وہ کب آئے کب گئے کسی کو دکھائی بھی نہیں دیا۔ تو امام جعفر صادق آپ بھی گئے، چلے بھی گئے، بات بھی ہو گئی، معاملہ بھی حل ہو گیا، لیکن کسی خادم یا کسی دربار کی آنکھ نے آپ کو دیکھا تک نہیں، تو قدر کی بات تو دور ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں کو شان عطا فرماتا ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ آپ اولاد رسول ہیں، اولاد علی ہیں۔ دوسری بات بہت ہی پیاری بات ہے کہ آپ کے زمانے میں محلے میں ایک حاجی صاحب رہتے تھے، حاجی صاحب کو حج کرنے جانا تھا، ساری تیاری مکمل تھی، وہ بیچارے کچھ رقم لے کر کے آئے کہ حضرت اس رقم کو بطور امانت آپ رکھ لیں اور جب میں واپس آؤں گا تو آپ مجھے لوٹا دیجیے گا۔ یا دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے اس رقم کو لے لیں اور مجھے کوئی گھر دے دیں، چونکہ ابھی تک میرا کوئی گھر نہیں تھا، میں کرائے پہ رہتا تھا، اب میں حج کو جا رہا ہوں، آپ کوئی گھر میرے لیے خرید لیں اور جب میں حج سے واپس آؤں گا تو اپنے گھر میں رہنا شروع کر دوں گا۔ تو آپ نے کہا کہ ایسا ہے، میں دنیا میں کوئی گھر تو تمہیں نہیں دلا سکتا، البتہ اگر تمہیں یقین ہو تو آخرت میں تمہارے لیے مکان کا انتظام میں کر سکتا ہوں۔ تو چونکہ وہ لوگ اہل ایمان تھے، اچھے لوگ تھے، امام جعفر صادق جیسی نورانی صورت دیکھنے والے لوگ تھے، اللہ ایسا چہرہ ہی لوگوں کا بناتا ہے کہ انسان کو یقین ہو جاتا ہے۔ تو اس حاجی صاحب نے کہا کہ یہ تو اور اچھی بات ہے کہ مجھے آخرت میں مکان مل جائے گا۔ تو آپ نے کہا اگر یہ سودا منظور ہو تو لکھا پڑھی ہو جائے۔ حاجی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، آپ ایک پمفلیٹ پہ لکھ کر دے دیجیے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ دیا کہ حاجی صاحب نے اتنی رقم دی ہے اور بدلے میں نے انہیں آخرت میں مکان دے دیا ہے، ان کے نام بیچ دیا ہے، ان کے نام بینا مکان
साहब ने कागज लिख करके वापस कर दिया। हाजी साहब गए, हज करके वापस आए तो अपने घर वालों ने, जो उनकी औलाद थी, उनको वसीयत करते हैं हाजी साहब की, बेटो देखो मौत का कोई भरोसा नहीं हो सकता है कि कब मेरी वफात हो जाए, मेरा इंतकाल हो जाए। एक वसीयत ये कागज है, मैंने जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में जाकर के ये बैनामा तय किया है और इस कागज पे दस्तखत मुहर सब है। मैंने इतने रकम के बदले में आखिरत में मकान खरीदा है। ये तो ताज्जुब वाली बात थी, बच्चों को भी ताज्जुब लगा, लेकिन बहरहाल वसीयत है, आपने वो कागज अपनी औलाद को दे दिया और कहा कि इसको करना क्या है। कहा जब मेरा इंतकाल हो जाए तो ये कागज मेरी कफन में रख देना और मेरी कब्र में दफन कर देना। कहा ठीक है। जब आपका इंतकाल हो गया, बच्चों ने वसीयत के मुताबिक वो कागज कफन में डाल करके कब्र में दफना दिया। लेकिन औलाद तो बहरहाल औलाद होती है, यहाँ अभी बाप को सही से दफन भी नहीं किया जाता कि विरासत बढ़ने लगती है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, दुनिया का माहौल है। तो बहरहाल उनकी भी औलाद कुछ दिन के बाद आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगी कि मेरा हिस्सा कहाँ है, मेरा हिस्सा कहाँ है। और अब्बू भी अजीब आदमी ठहरे कि जा करके दरवेश के सामने जो है मकान दुनिया में लेने के बजाय आखिरत में लेके बैठे हुए हैं, हम लोग यहाँ कैसे रहेंगे, रोड पे आ जाएंगे, तरह तरह की बातें होने लगी। तो वो उनके जो बच्चे थे, उनके लड़के थे, इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर मेरे अब्बू ने जो आपके साथ किया आप जाने वो जाने, लेकिन आप ये बताइए तब तक हम लोग कहाँ रहेंगे। आपने तो आपको तसल्ली दे दी कि मकान आखिरत में मिल जाएगा, बैनामा कर दिया, आपने दस्तखत वगैरह कर दी, लेकिन ये सब बात हम लोगों को समझ में नहीं आती है। हमें यहीं पे चाहिए और या तो इस बात का प्रूफ हमें आप दे दीजिए कि मेरे अब्बा को मकान आखिरत से मिल गया है। तो आपने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात, उनकी कब्र पे चले जाओ। कहा कब्र पे क्या करने जाए, जो कागज आपने दिया था वसीयत नामा वो भी दफन हो गया है। कहा फिर से चले जाओ। तो बच्चे फिर से कब्र में गए और क्या देखते हैं, इस कागज को कफन में रख करके कब्र में दबा दिया गया था, वही कागज कब्र के ऊपर मौजूद है। अब बच्चे हैरान परेशान कि माजरा क्या है, उठा के देखते हैं वही लिखावट है, वही तहरीर है, वही दस्तखत वहां मौजूद है। और जब कागज का दूसरा हिस्सा पलटा यानी पीछे पलटा तो उस पर लिखा हुआ था कि मेरे बच्चों, इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो मुझसे वादा किया था, वादे के मुताबिक मुझे मकान जन्नत में मिल गया है, लिहाजा लड़ाई झगड़ा न करना। लिखा भी हुआ था और उनके अब्बू की दस्तखत भी लगी हुई थी। वो बच्चे पागल हो गए हैरान से और वो कागज लेकर के इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर दिखाया। तो इमाम ने कहा तुम्हारा क्या मामला है, मैंने तुम्हारे बाप से जो वादा किया था उसके खिलाफ मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने अपने वादे को सच्चा कर दिखाया, ये कागज उसका सबूत है, खुद तुम्हारे अब्बू की पीछे तहरीर है, लिखावट है, उनकी दस्तखत मुहर है, तो अब तुम्हें किस बात का अंदेशा है। बच्चे भी समझ गए, तौबा वगैरह किया, अपने घर वापस चले गए। तो कहने का मतलब ये अजीजों सुन्नी मुसलमानों कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को वो कमाल अता फरमाता है, वो ताकत, वो करामत, वो पावर अता फरमाता है जिसको इंसान अपनी दुनियावी निगाहों से नहीं समझ सकती है। हम और आप अपने अक्ल से नहीं समझ सकते हैं, अपने अक्ल के पैमाने पे नहीं नाप सकते हैं। तो इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनके नाम पर हम पूरा करते हैं, नजर न्यास करते हैं, तो अल्लाह ने उनको बहुत ही शान वाला बनाया है, बहुत ही बाबरकत बनाया है। तो गुजारिश मेरी यही है कि जिन भी अल्लाह के वलियों के नाम, महबूबों के नाम हम नजर न्यास करें तो कम से कम थोड़ा बहुत उनके बारे में जाने, ताकि जब उनके बारे में जानते हुए उनके नाम पे हम नजर न्यास करेंगे तो हमारी अकीदत और सच्ची हो जाएगी और हमारी मोहब्बत में और इजाफा हो जाएगा। क्योंकि हम उनके बारे में जानते हैं तब जाके उनके बारे में नजर न्यास करते हैं। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूबों को, अपने बंदों को बहुत ही शान, बहुत ही मकाम और मर्तबा अता फरमाया है। और आपको औलादे अली हैं, औलादे रसूल हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी तुर्बतों पर अनवार व तजल्लियात की बारिशें नाज़िल फरमाए और इन लोगों के सदक़े और तौफीक से हम तमाम हाज़िरीन की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना